آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جیسے ہی رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اسی وجہ سے جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو رمضان کی تیاری کا آغاز تو رجب میں ہی ہو جاتا تھا، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو یہ تیاری اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان کی جو رات ہے یہ تو رمضان کی تیاری کی ہی رات ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی رات ہے، جسے لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے اور شب براءت بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ شب برات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یا ایک تصور تو وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے اس کو ایک تہوار کے طور پہ منانے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ بہت سے سماجی معاملات، بہت سے معاشرتی معاملات، کھانے پینے کی چیزیں، میل ملاقات، لین دین کو ہم نے شب برات کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اور شب برات کا جو اصل پہلو ہے، جو حقیقی پہلو ہے، وہ اس کا روحانی پہلو ہے، وہ اس کا تربیتی پہلو ہے، اور وہ اس کا اصلاحی پہلو ہے جس کو اپنانے کی اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی میل ملاقات اور کھانے پینے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ تو تربیت کا، یہ اصلاح کا، یہ روحانی بہتری کا اور یہ تزکیے کا موقع ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شب برات کے حوالے سے جو کچھ منقول ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے اپنی اصلاح کا، یعنی وہ گناہ جو مغفرت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، انسان شب برات میں ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اس رات کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو مغفرت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے حصول کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے یہ مبارک رات رکھی ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں جو گناہ زندگی میں بے برکتی کا باعث بنتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ یہ رات تو جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور یہ رات مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ کا دربار عام لگتا ہے، نوازشات بانٹی جاتی ہیں، نچھاور کی جاتی ہیں، لٹائی جاتی ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک عام اعلان ہے، اعلان فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر اللہ، کہ کوئی ہے مغفرت کا طالب کہ میں اسے مغفرت عطا کروں، اور حل من مسترزق فارزق لہ، کہ کیا کوئی ہے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح و صادق تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اتنی اللہ کی رحمتیں، نوازشیں دربار عام لٹائی جا رہی ہیں، رحمتیں نچھاور کی جا رہی ہیں،
اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ بنو کلب نامی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور سب سے زیادہ بکریاں بھی ان کے پاس تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ جہنم سے براءت، خلاصی، آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اب اس رات میں جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، دربار عام ہے، تو کچھ محروم ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس مبارک رات جو آنے والی ہے، شب برات، اس رات کو ہماری مغفرت کی رات بنائے۔ اللہ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ بنائے، اور پھر ہمیں ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ وہ گناہ جو مغفرت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ جو 6-7 گناہ حدیث میں آئے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مشرک ہے، مشرک کہ حدیث شریف میں آیا کہ مشرک اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کسی کو اللہ جیسا قرار دینے والا، وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والا یعنی مشرک اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ شراب نوشی کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا محروم رہتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو زمین پہ گھسیٹ کے چلنے والا، یعنی اپنے زبان حال سے، اپنے باڈی لینگویج سے اپنی اکڑ اور اپنے غرور کو ظاہر کرنے والا، اپنے آپ کو اعلیٰ دوسروں کو ادنا سمجھنے والا، اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والا، اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور دو اور بڑی خطرناک عادتیں، بڑے ہی خطرناک گناہ جن کے کرنے والا اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، ان میں سے ایک ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ سے بے ادبی کا معاملہ کرنے والا، بدتمیزی کا معاملہ کرنے والا، بد تہذیبی کرنے والا۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ماں باپ سے اختلاف ایک الگ چیز ہے جس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ ماں باپ سے اختلاف اگر کسی معاملے میں ہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب بے ادبی یا اختلاف کا مطلب بد تہذیبی، بدتمیزی، نافرمانی اور دل دکھانا اور آنکھیں دکھانا اور بدنما رویہ اختیار کرنا، اسلام میں اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی اور بدتمیزی کی گنجائش ہو۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ماں باپ کسی معاملے میں کسی نقطۂ نظر پہ غلط ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان کے غلط ہونے کا یا ان کی رائے کے آپ کی رائے سے مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بے ادبی درست ہو گئی۔ بے ادبی تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ شب برات میں، شب قدر میں ساری رات سجدے میں پڑا رہے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے ساری رات سجدوں میں گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑا سنگین گناہ، جس گناہ کا مرتکب اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ گناہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن سے خونی رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، ان کے ساتھ تعلق کو توڑنا، اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یا ذاتی تکبر کی وجہ سے یا ذاتی مفاد کی وجہ سے یا اپنے غرور کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا، یہ بڑا سنگین اور سخت گناہ ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں تعلق باقی رہنا چاہیے۔ سلام دعا کے درجے میں، حال احوال پوچھنے کے درجے میں،
غمی خوشی میں شرکت کے درجے میں کسی نہ کسی درجے میں تعلق کو باقی رکھنا واجب ہے۔ اگر بالکل ہی تعلق ختم کر دیا کہ وہاں سے آ رہے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں، نہ سلام ہو نہ جواب ہو نہ کلام ہو، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں تعلق باقی رکھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو مغفرت کے راستے کی رکاوٹ، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب سے پہلے جو ہو گیا اس پہ شرمساری ہو، ندامت ہو، اور آئندہ ہر طرح کے گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو کہ آئندہ کبھی زندگی میں ان گناہوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو شب برات کا سب سے پہلا اور بنیادی اور سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، انسان اللہ سے معافی مانگے۔ بغیر توبہ کے، بغیر معافی مانگے، بغیر اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوئے اس رات میں مغفرت کے حقدار نہیں بن سکتے، رمضان المبارک میں مغفرت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو توبہ ہے۔ تو جب ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں شب برات میں تو سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں۔ توبہ اور استغفار یہ اصل اعمال ہیں جو ان راتوں کو ہمارے لیے صحیح معنی میں بابرکت بناتے ہیں۔ تو شب برات کا سب سے پہلا عمل تو توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی پر، اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو، پہلی چیز، اور اس وقت انسان اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، حال میں معافی، ماضی پر ندامت، شرمندگی، اور حال میں معافی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور مستقبل میں گناہوں کو نہ کرنے کا عزم، پکا عزم، اس کا نام توبہ ہے۔ یہ 3 چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو پھر انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یعنی صرف میری توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کیا ہے؟ ماضی پر ندامت اور حال میں اللہ سے معافی کی درخواست اور مستقبل میں گناہوں کو نہ کرنے کا عزم، اس کا نام توبہ ہے۔ جس نے کر لیا اس کی توبہ ہو گئی، اس کی توبہ قبول ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آئندہ کے لیے عزم کر لیا، اب انشاءاللہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ توبہ ہے۔ تو جب بھی اللہ ہمیں کوئی ایسا موقع دے، ایسا کوئی مبارک موقع آئے، تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، بلکہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔ توبہ ٹوٹ جائے انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اور استغفار کیا ہے؟ ہر لمحہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس دنیا کی زندگی میں متوجہ کرنے والے اعمال میں مؤثر ترین عمل ہے استغفار۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لوگ روحانی وظیفے پوچھتے ہیں، ورد پوچھتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں کہ جی روحانی مدد شامل حال ہو جائے، روحانی مدد۔ تو روحانی مدد کو شامل حال کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر نسخہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ استغفار ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو تو میں تمہیں اولاد بھی عطا فرماؤں گا، مال بھی عطا فرماؤں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، تمہارے رزق میں برکت بھی عطا کروں گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ انہ کان غفارا، انہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں بھی ملیں گی، اور اس پر مستزاد یہ کہ انہ کان غفارا، اللہ پاک مغفرت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وظیفہ حیات استغفار ہے۔ حالانکہ آپ کو تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
تو توبہ اور استغفار شب براءت کے اعمال میں سے بنیادی عمل ہے، سب سے اہم عمل ہے، اور یہ تمام اعمال کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ توبہ اور استغفار کے بغیر بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر فرائض ہی پورے نہ ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ فقہ کا اصول ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا، شب برات میں ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، اس کو فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ فرائض پورے نہیں ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے، اور فرائض کی ادائیگی کی پہلی سیڑھی توبہ ہے کہ توبہ کرے کہ اللہ جو کمی پہلے رہ گئی آئندہ انشاءاللہ وہ کمی نہیں ہوگی۔ انسان عزم کرے، عزم مصمم کرے، اللہ سے توفیق مانگے۔ پھر شب برات کے اعمال میں سے دوسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید بے شک دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے یہ بات واضح انداز میں ہمیں ملتی ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں نور اترتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتا جائے گا اللہ اس کے دل میں نور اتارتے چلے جائیں گے، اس کے دل کو اللہ صاف کرتے چلے جائیں گے، پالش کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ رسمی تلاوت ہے جو ہمارے ہاں ایک معمول ہے، رمضان میں خاص طور پر پورا سال رسمی تلاوت کا ایک معمول ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کا بڑا نور ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ہم قرآن مجید کو جیسے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی نیکی کی بات ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ لیکن اب سے ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت میں ایک نیا اسلوب بھی شامل کرنا چاہیے، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن کی فہم کے ساتھ۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط تصور ہے کہ جی ثواب حاصل کرنا ہے تو تلاوت کرو، اور قرآن کا سیکھنا یہ ایک الگ سے کام ہے۔ یہ جو تقسیم ہے یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو ختم بھی کریں اپنی ترتیب کے مطابق، لیکن کچھ نہ کچھ وقت جب اللہ ہمیں موقع دے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نکالیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں لگایا گیا وقت قرآن مجید کی رسمی تلاوت میں لگائے گئے وقت سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اگر ایک شخص پہلے 1 گھنٹہ تلاوت کرتا تھا تو اس کو چاہیے کہ اب آدھا گھنٹہ تلاوت کرے اور آدھا گھنٹہ قرآن کو سمجھنے میں لگائے، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھے، قرآن کی تفسیر دیکھے، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کرے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کا اجر و ثواب رسمی تلاوت کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ تو ان مبارک موقعوں پہ جب ہمارے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا، عبادت کی ہم نے نیت کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم تلاوت کرتے ہیں، تو اب سے ہم تلاوت کو فہم کے ساتھ، قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جو دینی تفقہ پیدا ہوگی، دین کی سمجھ جو پیدا ہوگی، انشاءاللہ اس سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تضادات ہیں، تضادات اکثر ہمیں شکوہ رہتا ہے، مذہبی لوگوں سے ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ جی یعنی بظاہر مذہبی ہیں لیکن اس کے عمل کے اندر تضاد ہے، اس کے کردار کے اندر تضاد ہے۔ وہ تضاد اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کی فہم سے دور ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی فہم سے دور ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ مجھے کتنا پتہ ہے قرآن کا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو کتنا پڑھا ہے اور کتنا سمجھا ہے۔ جذبہ تو ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں جذبہ تو ہے، لیکن اس جذبے کو کام میں لانے کے لیے جو اصول چاہیے وہ تو قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں تھے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ دینی جذبہ ہے، لیکن قرآن کی فہم نہ ہونے کی وجہ سے، سنت اور سیرت کی فہم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ جذبہ اور عمل ایک دوسرے سے متصادم ہیں،
جذبے اور عمل کے اندر تضاد۔ تو اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان مبارک اوقات میں تو ان مبارک اوقات کی قیمت بھی بڑھے گی اور ہمیں مستقل فائدہ بھی ہوگا۔ اور شب برات کے اعمال میں سے تیسرا اہم عمل، پہلا عمل میں نے عرض کیا توبہ اور استغفار خوب، دوسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی فہم، اور تیسرا عمل ہے نوافل کی کثرت، صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، عام نوافل، کوئی خاص نوافل کی ضرورت نہیں ہے جیسے آج کل لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، موبائل پہ میسج ہیں اور بروشر چھاپے جا رہے ہیں، تو عام نوافل پڑھے جائیں سب سے بہتر ہے۔ صلاۃ التسبیح کا تذکرہ اور طریقہ ایک حدیث میں آیا ہے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو اس کے علاوہ مختلف نمازیں کہ جی فلاں طریقے سے اگر 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو عام نوافل پڑھیں جو سادہ نوافل ہیں، یا پھر صلاۃ التسبیح پڑھ لے انفرادی طور پہ، اس کی بھی جماعت نہیں ہونی چاہیے، انفرادی طور پہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کی کثرت۔ ہم نے دعا کی حقیقت کو بدقسمتی سے نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت کر لی اب دعا مانگتے ہیں، یعنی عبادت الگ اور دعا الگ، حالانکہ ساری عبادات کا نچوڑ اور ساری عبادات کا مغز اور خلاصہ تو دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو ہم خوب اللہ سے مانگیں، جیسے میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے کون ہے مانگنے والا، کون ہے مغفرت کا طالب، کون ہے رزق کا طالب، کون ہے مصیبت کا مارا، آئے اور مانگے اور لے جائے، اللہ کی طرف سے تو اعلان ہے۔ تو خوب دعائیں مانگی جائیں، دعائیں پڑھی نہ جائیں۔ ایک ہوتا ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعاؤں کا مانگنا۔ دعاؤں کا پڑھنا اور دعاؤں کا مانگنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں دعائیں پڑھنے کا تو ایک ذوق ہے، لیکن وہ دعا مانگنا کہ جس دعا میں دل کا تار اللہ کے ساتھ جڑ جائے، دل کا تار جڑ جائے، جس میں حجابات ہٹ جائیں، جس میں انسان اپنے رب سے باتیں کرے، جس میں انسان اپنے رب سے مناجات کرے، اس دعا کی توفیق اگر حاصل ہو گئی تو بس سمجھ لیجئے کہ بات بن گئی، بات بن گئی، شب برات کا مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہیں چند چیزیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جنہیں ہمیں اپنانا بھی چاہیے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری رسومات ہیں، اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ پٹاخوں میں اور آتش بازی میں لگ گئے، سخت گناہ کی بات ہے۔ پھر اب ایک نیا فتنہ یہ آ گیا کہ جی ساری رات ٹیلی ویژن پر لائیو ٹرانسمیشن چلتی ہے، اب شب برات ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، ٹی وی پہ ساتھ دعائیں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے اور ساتھ اشتہارات بھی چل رہے ہیں۔ تو شب برات کی رات ہو یا کوئی بھی مبارک موقع ہو، ٹیلی ویژن کو تو آف کر دینا چاہیے اور اپنے دل کے تار اللہ کے ساتھ ملا لینے چاہیے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی رسمیں ہمارے ہاں آ گئیں۔ کھانے پینے کی رسموں کے حوالے سے ایک اصولی بات یہ ہے کہ ایسے کسی بھی موقع پر، شب برات، شب قدر، رمضان، محرم، ذوالحجہ، ایسے ہمارے کسی بھی اسلامی خاص موقع پر، مبارک موقع پر کھانے پینے کی جتنی بھی رسومات ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ رواج تو ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی ان رسومات کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔